السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، 9 مئی 2023 کے افسوسناک واقعات کے بعد پاکستان میں سیاسی ماحول کی اس وقت کیا صورتحال ہے، اور پاکستان کے اس سیاسی ماحول میں ہمارے ہاں استحکام اور معاشی جو معاملات ہیں وہ کس طرف کو جائیں گے، اور پاکستان کو ان مسائل سے نکلنے کی بظاہر کوئی صورت قریب قریب نظر آتی ہے یا نہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ ہم ان سے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم وقاص احمد بٹ صاحب۔ یہ جماعت اسلامی پنجاب کی صوبائی سیاسی کمیٹی کے صدر ہیں، اور لاہور سے پی 162 صوبائی حلقے سے یہ امیدوار بھی ہیں۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں راؤ جمیل ہاشم صاحب۔ یہ پاک پتن سے پیپلز پارٹی کا بہت پرانا خاندان، ان کے والد صاحب راؤ ہاشم خان صاحب پیپلز پارٹی کے بانی ارکان میں سے تھے، اور وہ 4 دفعہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ راؤ جمیل ہاشم صاحب پی 191 پاک پتن سے یہ صوبائی اسمبلی کے وہاں سے امیدوار ہیں، پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما ہیں۔ ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا محترم وقاص بٹ صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ یہ بتائیں کہ 9 مئی کو جو صورتحال پیدا ہوئی، اور اس میں یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ حالات اس رخ پہ چلے جائیں گے کہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کو براہ راست اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے مد مقابل لا کھڑا کیا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اچانک کریٹ ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں اب پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کیا مزید گرم ہوگا، یا اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ہماری جو سیاسی قیادت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی افہام و تفہیم کی راہ نکال لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایک سیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ در حقیقت پاکستان کی سالمیت کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جو بھی لوگ پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپس کو، ان کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو فالو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کو بخوبی اندازہ تھا کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک پلاننگ کے تحت یوتھ کو اور خواتین کے طبقے کو ایک ان کے ذہنوں کے اندر زہر گھولا جا رہا تھا اداروں کے بارے میں۔ اس میں مجیب الرحمان کو، بنگلہ دیش کی مکتی باہنی کی جو تحریک تھی جس نے پاکستان کو توڑا، راہ کے ساتھ مل کے اس کو گلوریفائی کیا جاتا تھا، اور ہمارے شہداء کو، فوج کو وہاں پہ کنڈیم کیا جاتا تھا، اور بڑی میمز بنائی جاتی تھی، اور ایسی ایسی گالیاں دی جاتی تھی کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ خطرناک جو صورتحال تھی یہ راتوں رات نہیں بنی، اس کو پچھلے 1 سال سے مسلسل بنایا جا رہا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پوری ان کی قیادت جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور میڈیا کا جو پورا سوشل میڈیا کے جتنی بھی ان کے کارکنان تھے اور جتنے بھی لوگ اس کو ریڈ کر رہے تھے، وہ سب اس بیانیے کو بنانے میں مصروف تھے۔ اب اس کے بعد اس کا جو حل ہے یا اس کس طرف صورتحال جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ہمارے ہی ملک کے نوجوان ہیں، اور ہمیں عام نوجوانوں کی بجائے ریاست کو چاہیے کہ جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں اس پوری سازش کے، ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ نوجوانوں کو، خواتین کو، جو ہمارے ہی اس معاشرے کے عام لوگ ہیں، ان کو گمراہ کیا گیا، ان کے ذہنوں میں زہر گھولا گیا، لیکن بہرحال ریاست کو انہیں اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کے بارے میں سرزنش کے بعد ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، نہ کہ وہ ہمارے کو دشمن لوگ نہیں ہیں، لیکن جنہوں نے یہ پوری ایک پلاننگ کے تحت اور سازش کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ان کو بہرحال کسی صورت بھی معافی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا قادر لیڈر کیوں نہ ہو۔ راؤ صاحب، یہ بتائیں کہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے
اس میں کیا قیادت کا یہ امتحان نہیں ہے کہ سیاسی قیادت کو جب بہت زیادہ پاپولیرٹی مل جائے تو اس پاپولیرٹی کے نشے میں کیا اسے اپنا فرض بھول جانا چاہیے اور اپنے کارکن کی، اپنے پولیٹیکل ورکر کی مثبت تربیت نہیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ جیسے بٹ صاحب نے بتایا، میں بہت ان چیزوں کی تائید کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں ہیں تو سیاست میں آپ پاور میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ اپوزیشن میں بھی جا سکتے ہیں، اور آپ کے خلاف نیشنل اسمبلی میں کسی قسم کا بھی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے لیڈر نے، عمران خان نے، اس بات کو ناگوار سمجھا جو نیشنل اسمبلی میں ہوئی۔ اس کو وہ جو بھی رنگ دیں، وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف ہوا اور وہ وزارت عظمیٰ سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا اور اپنی پارٹی کو مزید اچھا پروگرام دے کے نوجوانوں کو، سب کو، ان کو کافی سپورٹ حاصل تھی، نوجوان بچوں کی، سب کی، ان کو رائٹ ڈائریکشن میں ان کو بتایا جاتا، ان کو موو کرتے اور اگلے الیکشن کا انتظار کرتے۔ تو جس بات سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی پولیٹیکل جو سسٹم چلا آ رہا تھا سیاسی، اس کو انہوں نے ڈیویٹ کر گئے اس سے اور ایکسیپٹ نہیں کیا کہ میں بھی میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کی وجوہات وہ جانتے ہوں گے، لیکن ان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے۔ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، میرا بہت پرانا گھرانہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ میرے فادر بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، جب سے پیپلز پارٹی بنی ہم اس پارٹی میں ہیں۔ ہمیں ایجوکیشن ہے، ہماری لمٹس ہیں، ہم کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف، کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف، ہم اپنی سیاست کی لمٹس ہیں، ہمیں بتائی گئی، ہماری پارٹی نے بتایا، اس میں رہتے ہوئے ہم سیاست کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ بنی کہ انہوں نے، پی ٹی آئی نے، اپنے ورکرز کو اور اپنے رہنماؤں کو ان کی ایجوکیشن نہیں کی پولیٹیکل، اور ان کو ایک نئی ڈائریکشن دے دی کہ ہر چیز کو سے اختلاف کرو، پاکستان سے بھی اختلاف کرو، اگر ہم نہیں ہیں تو پاکستان بھی نہیں ہے، اگر ہم ہیں تو پاکستان ہے، ہم بہت سپر پاورز ہیں۔ دیکھیں جی، یہ باتیں الیکشن میں رزلٹ کے بعد کہی جا سکتی ہیں کہ آپ کتنے مقبول ہیں۔ جس الیکشن کی وہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، وہ الیکشن تو مانا ہی نہیں گیا، اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں اداروں کا بڑا ہاتھ تھا، جو کہ ادارے خود بھی مانتے ہیں۔ یہ الیکشن آنا تھا، اس الیکشن کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے تھا، اور اس الیکشن میں وہ جیت حاصل کر لیتے تو پاکستان کا ہر طبقہ جو مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ مان جاتا کہ واقعی یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور میرٹ پہ الیکشن جیت کے آئی ہے۔ لیکن وہ اس طرف نہیں گئے، انہوں نے ایک احتجاج ایسا شروع کیا کہ اس سے وہ دور لمٹس کراس کر گئے، لمٹس ایسی کراس کر گئے کہ وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ پہ آ گئے۔ میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری جو مسلح فوج ہیں، ان کی جو پریزنس ہے ایک حقیقت ہے۔ پاکستان کا وجود بھی ان کے ساتھ ان لنک ہے۔ چھوٹا ملک ہے، انڈیا کے ساتھ ہم رہتے ہیں، تو ہماری فوج اگر محب وطن نہ ہوتی تو ہم انڈیا کو فیس نہیں کر سکتے۔ ایک طرف افغانستان ہے، ادھر انڈیا ہے، اور بڑا انڈیا ہوسٹائل ہے، بہت زیادہ اس کو نفرت ہے پاکستان سے، مسلمانوں سے۔ تو یہ فوج ہی ہے جس نے ہم سسٹم کو بچا کے رکھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اختلاف سیاسی جتنے مرضی ہوں، لیکن اس ملک کی بقا کی ذمہ دار جو ہے فوج ہی ہے۔ روز صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح وقاص بٹ صاحب نے کہا کہ سن 71 کے ثانیہ کا ریفرنس دے کے نوجوان نسل کو مجیب الرحمان شامی اور وہ جو واقعات ہیں ثانیہ مشرقی پاکستان کے، وہ بار بار باور کروائے جا رہے ہیں اور انہیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو شاید ان سارے جرائم کی تنہا ذمہ دار ہے، تو اس کے خلاف جو ہے ایک باقاعدہ لشکر کشی کے لیے آپ نے اپنے کارکنوں کو لانچ کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن کیا ہم سیاسی میدان میں اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم جنگجو تیار کریں اور اپنی ہی ریاست کے اداروں کے مد مقابل لا کھڑا کریں. بالکل. میں یہ کہوں گا کہ اب دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئیں تو سندھ کے اندر بہت بڑی ریزنٹمنٹ تھی، آل اوور دا پاکستان تھی. پنجاب میں بھی گھر گھر پریشانیاں تھیں، لوگ رو رہے تھے. اس وقت اگر یہی فیلنگ ہوتی جو آج عمران خان باتیں کر رہے ہیں، اگر آصف علی زرداری صاحب اگر وہ نہ اچھا قدم اٹھاتے کہ پاکستان کھپے، اس سے یہ ہوا کہ ہمارا وجود انٹیکٹ رہا. اور جہاں رہی بات کہ ہمارے ادارے جو ہیں، دیکھیں جی یہ تو ایک بڑی حقیقت ہے، آپ بھی جانتے ہیں، بٹ صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے کافی حد تک آگے آ جاتے ہیں ہر چیز میں. سیاست میں بھی ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اداروں کا قصور نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں جو خود ان کے پاس جاتی ہیں، ان کو انوائٹ کرتی ہیں، آ جائیں، ہمیں بلا لیں یا آپ آ جائیں. تو یہ تھوڑا سا ہمارا عوامی پارٹیوں کا بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگر وہ بھی ایک کوئی لمٹ بنا لیں کہ ہمیں اپنے اداروں کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے کام کریں. اور نوجوان نسل جو ہے، آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان. اب وہ نعرہ اس میں اثر اتنا نہیں رہا. اب اثر یہ ہے کہ ملازمت بچوں کے لیے اور اچھا فیوچر اور اس ملک کی بقا. اب یہ بچوں کو تو یہ بتانا چاہیے کہ بھی ہاں آپ کو پڑھے لکھے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا ماحول، ان کے لیے اچھی ایجوکیشن، دیہاتوں میں بھی سکول بنائے جائیں، لڑکیوں کے بھی سکول بنائے جائیں، ڈیولپمنٹ کی جائے اور ان کو تیار کیا جائے کہ یہ مستقبل کے معمار بنیں. لیکن جو باقی پارٹی ہیں جن سے ہمارا تعلق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو میں ینگ آیا تھا اپنے فادر کے ساتھ، میں خود اب بوڑھا ہو گیا، کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بات کی. کارکن تبھی بات کرتا ہے جب اس کو بتایا جاتا ہے. ان کو ایجوکیٹ ہی اس طریقے سے کیا گیا کہ مجھے ہٹایا ہی رونگ گیا ہے، میں تو فار ایور آیا ہوں، میں تو اتنا جیتا ہوں لیڈر ہوں، مجھے کوئی نکال نہیں سکتا، مجھے سازش ہو گئی ہے. ان بچوں کو ویری ینگسٹر 70% بچوں کے تو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتے، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کا جو ہے. اور جو ینگ بچے سارا دن وہ بھاگتے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. اب جو لاہور میں ہوا یا پاکستان میں ہوا، آپ دیکھیں کہ پاکستان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی. یہاں پہ بہت سب نکالے گئے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دونوں بیٹے، ان کی بیٹی، آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. ان کا انجام، ان کے ساتھ جو ہوا وہ سیاست کی وجہ سے ہوا نا جی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا رویہ ہوتا تو ہم تو کبھی کے نفرتوں کے بیج بوتے اور لڑتے، اور یہاں ہر ایک سے لڑ رہے ہوتے، پولیس سے بھی لڑ رہے ہوتے، آرمی سے بھی لڑ رہے ہوتے. لیکن ہماری پارٹی نے ایک سسٹم دیا کہ نہیں، کام کرو، اپنی پارٹی کے ساتھ رہو، محب وطن رہو، اپنی کسی املاک کو یا اپنے کسی ادارے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. احتجاج آپ کا حق ہے لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے. اچھا بٹ صاحب، جیسے کہ روز صاحب نے بھی تذکرہ کیا، فتح اور شکست تو سیاست کا حصہ ہے اور یہ گیم کا پارٹ ہے. تو کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہر طرح کے فیصلوں کے لیے یا ہر طرح کے معاملات کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں رہنا چاہیے؟ اور کیا اس سوشل میڈیا کی موجودگی میں ہم اگر اپنی نوجوان نسل کو پازیٹیو گائیڈ نہیں کریں گے اور نیگیٹیوٹی کی طرف ڈال دیں گے تو اس کے نتیجے میں ریاست کیا عدم استحکام کا شکار نہیں ہوگی؟ اور ہم جس طرف کو چل پڑے ہیں یہاں سے کوئی واپسی کی راہ ہے بھی یا نہیں؟ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس وقت کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیں فکر سے زیادہ
تو اس ملک کی فکر ہونی چاہیے اور اس کے استحکام کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پہلا واقعہ ہے جو 9 مئی کو ہمارے عام فوج کے نوجوانوں پہ پتھراؤ کیا گیا۔ ان خود سوشل میڈیا پہ ان کی فوٹیجز آئیں۔ یقین کریں اس ملک میں سیاستدانوں پہ تنقید ہوتی ہے، جرنیلوں پہ ہوتی ہے، ججوں پہ ہوتی ہے، میڈیا کے لوگوں پہ ہوتی ہے، ہمیں اتنا افسوس نہیں ہوتا، اسی لیے کہ ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ ان میں چند ایک کے سوا باقی سب جو اس نظام میں رتھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب میں نے وہ فوٹیج دیکھی کہ عام فوجیوں پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا، یقین کریں مجھے یہ لگا کہ ہر پتھر ہمارے دل پہ پڑا ہے، اس لیے کہ وہ اس معاشرے کا حصہ ہے، وہ عام لوگ ہیں اور وہی ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی تو ٹریننگ سیاست کے لیے نہیں ہوئی، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے کہ آپ نے مادر وطن کے لیے، اس قوم کے لیے آپ نے قربان بھی ہونا پڑے تو قربان ہونا ہے۔ تو ان بیچاروں پہ کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، اور یہ بڑی خطرناک پوزیشن ہے۔ اور ابھی بھی مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہے یا پی ٹی آئی کا کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے اس ملک کے ادارے، میں اداروں کے سربراہان کی بات نہیں کر رہا، وہ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے اور یہ ملک بچا رہے، اس کا آئین بچا رہے۔ باقی اس کے اندر دیکھیں جب یہ رجیم چینج ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اخلاقی طور پر بہتر پوزیشن پہ تھے، اس لیے کہ ان کو اگر اتحادیوں نے چھوڑا تو وہ اتحادیوں کا حق تھا کہ وہ جہاں مرضی جائیں، لیکن جو ان کی اپنی پارٹی کے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی لوگ توڑے گئے، ان کے ضمیر خریدے گئے، یہ ایک پی ڈی ایم کی بہت بڑی جو غلطی ہے، جو وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے خود اس بیانیے کی نفی کی ہے۔ اور اس میں کوئی میرے پاس دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو رجیم چینج کی گئی، بے شک اس کے اندر باجوہ صاحب کی کتنی انوالومنٹ تھی، ان کی کیا ڈیل تھی پی ڈی ایم کے ساتھ کہ مجھے ایک اور ایکسٹینشن ملے گی، بہرحال وہ جو بھی بیک گراؤنڈ پہ تھی، لیکن اخلاقی طور پہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ تو یہ اگر وہ پرامن انداز میں اس کو کرٹیسائز کرتے رہتے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اجاگر کرتے تو یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت اچھی چیز تھی۔ اب ہمارا اختلاف تو اس چیز پہ ہے ہی نہیں، نہ ہی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں جرنیل جو مداخلت کرتے ہوئے سیاست کے اندر نام ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی جرنیل یا جج سے ذاتی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جب ایک جرنیل اگر وہ ٹھیک چل رہا ہے اور وہ اپنے ادارے کو واقعی بچانا چاہتا ہے، ملک کو بچانا چاہتا ہے، تو ہم واقعی پھر اخلاقی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی اس کی حمایت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ساری جو جانبداری برتی اور جو بھی جوڑ توڑ کرتے وہ ساری قوم کے سامنے ہے، خود پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی رہیں کہ یہ کیا کرتے ہوئے ہیں، جو ججز کرتے ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب جب جنرل بنے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہ بالکل انہوں نے سیاست سے دور رکھا فوج کو۔ اب جان بوجھ کر ان کو سیاست میں انوالو کرنے کے لیے آپ روزانہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ حافظ کا نام استعمال کر کے ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، اور آپ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آئے۔ لیکن یہ عاصم منیر صاحب کا میں سمجھتا ہوں حوصلہ ہے، ظرف ہے کہ ان کی ذات تک جب تک بات رہی ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں انہوں نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، لیکن جو ہی عام فوجی کو، کور کمانڈر ہاؤس کو، شہداء کی یادگاروں کو اور عام سپاہیوں کو، فوجیوں کو جب پتھراؤ کیا گیا، ان پہ ہرا غرہ کیا گیا، تو پھر انہوں نے اب پوری طرح اپنے ادارے کے اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے باہر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تعریف چیز ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم کہیں گے کہ اس کے اندر بے قصوروں کو کسی قسم کی نقصان نہ پہنچایا جائے، بالکل اصل جو ذمہ داران ہیں ان تک پہنچا جائے، اور صرف یہ ذمہ داران پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہیں، یہ جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا آڈیوز آتی رہیں، فون ریکارڈنگ آتی رہیں، ٹرکوں کی بات ہوتی رہی، ٹرک کا مطلب ٹرم میں جو بولتے ہیں وہ اربوں روپے کی رشوت کی بات ہوتی رہی۔ اب کوئی سپریم کورٹ کا سہارا رہ کے یا ہائی کورٹ کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو ناقابل قبول چیز ہے۔ احتساب کا نظام جوڈیشری کو بھی اپنے اندر لانا ہوگا، فوج کو بھی لانا ہوگا، اور یہ عاصم منیر صاحب کو بھی دیکھنا ہوگا کہ فوج کے اندر موجود وہ کون سی کاری بیڑے ہیں جنہوں نے ماضی میں اس پوری جو آج جس انجام سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو اس کا کام بنانے والے ہیں، کرنے والے ہیں، پلاننگ دینے والے ہیں، وہ آرمی کے اندر خواہ وہ سابقہ ہیں یا حاضر سربست لوگ ہیں،
ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کورٹ مارشل ان کا بھی کیا جائے. یہاں بریک لے لیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو کارکنان کی پکڑا دھکڑی ہو رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس میں کارکنان کو جس انداز میں پکڑا جا رہا ہے, تو ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے پاس ڈیٹا تو موجود ہے کہ کون کون لوگ تھے جو فرنٹ فیس پہ تھے اور جو سامنے سے آگے للکار رہے تھے, حملے کر رہے تھے, تو وہ انہوں نے فوٹیج وغیرہ لے کر تصاویر کی مدد سے پراپر ڈیٹا پہ وہ ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس قیادت نے, جن لیڈروں نے ان نوجوانوں کو اس سارے اقدام پہ اکسایا, کیا یہ بیچارے کارکن ہی رگڑے جائیں گے جن کے تحفظ کے لیے آج میدان میں بھی کوئی لیڈر نہیں آ رہا, یا جو اصل ذمہ داران ہیں وہ بھی کبھی قوم کے سامنے ان کے نام افشا ہوں گے, یا ہمیشہ کی طرح وہ پس پردہ رہیں گے اور جو غریب کارکنان ہیں بیچارے ان کی قربانیاں ہو جائیں گی؟ دیکھیے یہ ایک لفظ ہے ریڈ لائن. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے, ایک پارٹی نے کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ٹریننگ کی گئی ہے, اور وہ ٹریننگ صرف ورکرز تک نہیں رہی, جیسے بٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ اداروں میں چلی گئی ہے, اداروں میں لوگ شامل ہو گئے ان کے ساتھ. شاید پتہ نہیں پاکستان کا کیسے بھلا ہو سکتا تھا جب اس قسم کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں, یا کیسے وہ کنونس ہوئے. لیکن کارکنان جو ہیں ان کو ایک ٹریننگ دینا, ہم نے تو سنا تھا کہ ہٹلر ایسی باتیں کیا کرتا تھا کہ مار دو, جلا دو, توڑ دو, بچنا نہیں, چھوڑنا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اب کون سی صدی ہے, کون سا زمانہ ہے. اس زمانے میں بچوں کو اچھی تعلیم, اچھا معیاری زندگی اور ان کو اچھی ملازمتیں دینا, یہی ایک اسٹیٹ کا کام ہے, اور پارٹیوں کو اس پہ ورک کرنا چاہیے. لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ ایک ایسا نظام کی طرف عمران خان چلے گئے کہ انہوں نے ورک کیا بڑا سوچ سمجھ کے. مسلح افواج کے اندر بھی ورک کیا, انہوں نے عدلیہ کے اندر بھی کام کیا, وہاں بھی لوگوں کو ایک ہم خیال بنا لیا. پتہ نہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ان کو کہ اتنی دور تک جاتے. یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے بچے جو ہیں وہ بچے بھی مس گائیڈ ہوئے. آپ کا جو کویشچن ہے اس کا جواب یہ ہے جی کہ کارکنان تو جو ہے نا جی, ان کو جو تربیت دی جائے گی انہوں نے وہ بولنا ہے. انفیکٹ ذمہ داران یہ لیڈرشپ ہے, اور یہ لیڈرشپ ہم دیکھتے رہے ہیں. ہم تو سوچتے تھے کہ شاید ہم اب مس فٹ ہو گئے ہیں باقی پارٹیاں اس سوسائٹی میں. جب ان کی باتیں سنتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈروں کی, وہ تو ایسے بات کرتے تھے, ایسا تمسخر اڑاتے تھے, اور اتنی خوفناک باتیں کرتے تھے کہ مار دیں گے یا خود مر جائیں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ جب تک اس کو نہ روکا گیا, سب سے پہلے تو اس لیڈرشپ کو لمٹس آنی چاہیے کہ ہماری نیشنلزم کیا چیز ہے, ہمارا ملک کیا ہے, کتنی پریشانیوں اور کتنی شہادتوں کے بعد یہ ملک بنا, اور اس کا وجود ہم سب اس کا حصہ ہیں. عوام بھی اس کا حصہ ہے, مسلح افواج بھی اس کا حصہ ہے, عدلیہ بھی اس کا حصہ, ہر ادارے اس کا حصہ ہے, ان کے بچوں نے بھی اسی میں رہنا ہے. تو کیا اتنے پڑھے لکھے لوگ, میں تو ڈاؤٹ نہیں کرتا کہ عدلیہ میں اور مسلح افواج میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں جن کو دنیا کے ہر چیز کا پتہ ہے. اگر وہ اس چیز کا حصہ بنے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, اور اس سے بڑی کوئی سازش ہو نہیں سکتی. میں تو اب بھی یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کو نامینیٹ کر کے ان کو فارغ کرنا چاہیے, ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں
عدلیہ میں بیٹھے ہیں، اداروں میں بیٹھے ہیں، ان کو نکال کے پاکستان کو دوبارہ ایک صحیح سمت کی طرف ڈالنا چاہیے، اور نوجوانوں کو، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیز کو خود اپنا احساس کرنا چاہیے کہ اس ملک کو کیسے ترقی ملے گی۔ ان کو اپنے ورکرز کو بھی اور آپ بھی اپنے اندر جمہوریت اور بچوں کی ایجوکیشن اور سیاسی ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اس کو لے کے آنا پڑے گا، اور جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کو انجام تک پہنچانا پڑے گا۔ اگر آج سزا اور جزا نہ ہوئی تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں سزا اور اس کا جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے، اور سب کو پتہ ہو کہ میں لمٹ کراس کروں گا، میں ملک کو نقصان پہنچاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو یہ بہت ضروری ہے جی۔ بٹ صاحب یہ جو فیصلہ ساز ادارے ہیں ان میں جو ڈیسیژن میکنگ انسٹیٹیوشنز میں ان مناصب پہ متمکن لوگ ہیں انہیں کیا چاہیے؟ یعنی وہ ایک بلند ترین منصب پہ بیٹھ گئے ہیں اور ریاست نے ان کو عزت دی ہے، ان کو ایک مقام دیا ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، تو اگر وہ بھی اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے دیں گے تو ہم پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے اس کو اور ریاست کے نظام کو کیسے ہم ٹریک پہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے جس طرح ریڈ لائن کی راؤ صاحب بات کر رہے تھے، میں یہ واضح کر دوں کہ ہمارے نزدیک ریڈ لائن سب سے پہلے اسلام ہے، پاکستان ہے اور عوام ہے۔ ہمارے لیے کوئی بھی لیڈر، عمران خان تو دور کی بات ہے، ہمارے لیے تو سراج الحق صاحب بھی ریڈ لائن نہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم، چونکہ ہم ایک جمہوری جماعت ہیں، ہماری لیڈرشپ وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی ہے، اور یہ جماعت اسلامی کا ہی ایک ڈسٹنکشن ہے کہ اس میں کبھی بھی خاندانی اجارہ داری نہیں ہے کہ ایک لیڈر پہلے منتخب ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو یا پوتے کو نامینیٹ کیا ہو۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ آج کے نوجوان کو اور عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی لیڈر پہ ایمان نہیں لے کے آئے، ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ پاکستان جو ہے ہمارے لیے ایک مسجد کی طرح ہے، یہ اتنا ہی پاکیزہ ہے جتنا ہم مسجد کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے اللہ کی عبادت کو صحیح معنوں میں کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا ہے، وہ صرف نوافل کی ادائیگی کی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق اس ملک کو بنانا ہے، اور خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کا آئین وہ آئین ہے جس کے پریمبل کے اندر واضح طور پہ قرارداد مقاصد کو پوری طرح سے داخل کیا گیا، تو وہ واضح ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون سازی جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ اب اس میں ہمیں نہ آئین پہ کوئی ریزرویشن ہے، اور ہمیں جو واحد ریزرویشن ہے وہ ہے لیڈرشپ پہ، کہ جب تک وہ لیڈرشپ اس ملک میں نہیں آئے گی جو واقعتاً اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے، اس وقت تک اس آئین پہ عمل بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو اس کے ثمرات بھی نہیں ملیں گے۔ اب جو آپ کا سوال تھا اس میں میں آتا ہوں، دیکھیں یہ لیڈرشپ جو ہے نا، انسان ہے یہ شارٹ کٹ دیکھتا ہے، اور ہمیشہ دنیا کے اندر نفرت کی سیاست پھیلا کر بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کی گئی۔ اب امریکہ کے اندر ابھی جو وہاں کی انتظامیہ کی گلے پڑی ہوئی قیادت ہے، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جنہوں نے ریسزم کی بنیاد پہ، گورے کالے کی بنیاد پہ نفرت پھیلا کے، اسلامو فوبیا پھیلا کے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی جو یوتھ تھی اور خواتین تھیں اور وہ لوگ جو میڈیا سے صرف اثر لیتے تھے یا ان کے پروپیگنڈا سے اثر لیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ میں لایا، اور آپ نے وہاں بھی دیکھا کہ وہاں بھی کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا، اور وہ بھی ان کی امریکہ کی تاریخ کا ایک واحد انوکھا واقعہ تھا۔ اور یہی اب ہماری کیپٹل ہل جو ہے وہ شہداء کی یادگاریں ہیں، وہ ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت ہے۔ تو بالکل وہی چیز دہرائی گئی۔ انڈیا میں آپ دیکھیں کہ نفرت کی سیاست پھیلا کر ایک پارٹی مسلسل حکومت میں ہے، وہ ہندو توا کا نظریہ دے کر اور گاؤ کشی کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلا کر اور نفرت اور تعصبات پھیلا کر وہ اقتدار میں۔ ہم نے کراچی کے اندر دیکھا، ایک شخص نے، ان کی پشتبانی کرنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں، لیکن ایک شخص نے نفرت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر 35 سال تک پورے کراچی کو یرغمال بنائے رکھا، وہاں ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو یہ بظاہر تو بڑا شارٹ کٹ ہے، اور میرے خیال میں جب تاریخ کا مطالعہ کیا، ان کے جو ایڈوائزر تھے
اور عمران خان صاحب کے تھے، انہوں نے بالکل ان کو اس رخ پہ ڈالا جو مجیب الرحمان کا راستہ تھا، جو مودی کا راستہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ ہے، جو الطاف حسین کا راستہ ہے۔ لیکن نہیں، جماعت اسلامی آپ کو پتہ ہے کراچی میں ہم نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، 35 سال اپنی لاشیں اٹھائیں۔ ابھی بھی اس وقت میں کہ جب سیاسی پولرائزیشن اپنی انتہا کو پہنچی ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ جماعت اسلامی نے اپنا جو سلوگن اس الیکشن کیمپین میں دیا تھا وہ صرف جماعت اسلامی کا ہے کہ ہر جو مسئلہ معاشی ہے، سیاسی ہے، آئینی ہے، اس کے لیے ہم موجود ہیں۔ اور ہم نے کہا ہے کہ ہم تعلیم سے، ٹیکنالوجی سے اور دیانت سے پاکستان کو بدلیں گے۔ تو ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان بیانیوں سے نہیں، نفرت پھیلانے سے نہیں، اداروں کے خلاف کھڑا کرنے سے نہیں، نہ آپ لیڈر بن سکتے ہیں۔ آپ پاکستان کو بھی مشکل میں ڈالیں گے، خود بھی مشکل میں پڑیں گے۔ اس ملک کو، اس قوم کے اگر آپ واقعی خیر خواہ ہیں، اس ملک کو تعلیم دیں۔ آپ جاپان، جرمنی کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے تعلیم سے، ٹیکنالوجی سے اور انصاف سے اپنے ملک کو دیانتدار قیادت کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے۔ آپ کے پاس آپ سب جن لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں وہ کس کردار کے لوگ ہیں؟ خود آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے بارے میں۔ آپ نے وزیر تعلیم اور وزیر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کس کو بٹھا دیا؟ آپ بتائیں، فواد چودھری صاحب۔ تو میں تو دیکھ کے حیران ہوتا تھا اس ملک میں کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کرے گا، کہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ جو دنیا جو خلا میں بھیجی گئی یا دوربین یہ کس نے بنائی تھی، وہ کہتا ہمارے سائنسدانوں نے بھیجی تھی۔ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا، اور اس کا سارا وہ دینی قوتوں کو نیچا دکھانے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے صاحب علم اور ایک بڑی شخصیت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ روز کوئی نئے سے نئے شوشے چھوڑتے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور اب یہ خان صاحب جو ہے نا، میرا وہ جو سوال تھا کہ جو ڈیسیژن میکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے عدل اور انصاف فراہم کرنا ہے، وہ ادارے اگر ترازو سیدھا نہیں پکڑیں گے تو پھر اس ملک کا کیا بنے گا، اس کا جواب نہیں آیا۔ دیکھیں، وہ جو ادارے ہیں نا جی، ان میں بھی معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک چپڑاسی بھی بھرتی کرنا ہے نا، اس کے بھی میرٹ مقرر ہے، اس کی یہ تعلیم ہو اور اس کی یہ ایج ہو، اور اس کے لیے بھی ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی چھوٹا موٹا۔ آپ نے اسکول ٹیچر بھی بھرتی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ آپ نے ہائی کورٹ کا جج بنانا ہے، کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی اس کے کردار کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ جو ججوں کے نام پہ رشوت لیتا رہتا ہے ساری زندگی وکیل، جو سودے بازی کروا رہتا ہے، اس کو اٹھا کے آپ سیاسی بنیادوں پہ یا ریاستی اداروں کے اپنے اس میں کچھ مفادات ہوتے ہیں تو ایک گندے لوگوں کو لایا جاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کو جج بنایا جاتا ہے جس کی آڈیوز اور ویڈیوز، اور نہ صرف ان کی بلکہ ان کی فیملیز کی بھی آڈیوز اور ویڈیوز ان کی لائبریری کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا ہمارا نظام انصاف کی تباہی کی وجہ ہے۔ کوئی میرٹ نہیں ہے، حالانکہ لو جوڈیشری میں لوگوں نے کام کیا سارا تھا، آپ کے پاس ان کا کریکٹر ہے، ان کے لکھے ہوئے فیصلہ جات ہیں، آپ ان میں سے لوگوں کو میرٹ پہ اٹھائیں اور آگے لے کے جائیں جن کے پاس تجربہ ہے۔ آپ اس لیے کہ ایک بار کا صدر منتخب ہو گیا اور بے شک اس سے پیسوں سے ووٹ خریدے ہیں، آپ اس کو آگے لے جائیں گے۔ تو ایک تو اس کا سب سے بڑا بحران کی وجہ یہ ہے، اور بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، جب تک ہماری یہ جوڈیشری ہے اس نے ہمیشہ سے یہ پشت بان رہی ہے غیر جمہوری طاقتوں کی، یہ ہمیشہ سے نظام انصاف کو تباہ کرنے کی خود ذمہ دار ہے۔ جب تک اس کے اندر اصلاح نہیں آئے گی، اور یہ جائزہ لیا جانا چاہیے کہ آج تک جتنے ججز اس وقت جو حاضر سرگردی ہیں، جو موجود ہیں، یہ کس میرٹ کی بنیاد پہ ہیں۔ جب تک یہ نہیں، اور آئندہ کے لیے بھی اس کو درست نہیں کیا جائے گا، اس قوم کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور آج بھی جو یہ نوجوانوں کے اندر ان اریسٹ تھی، جس کو یوز کیا گیا خاص پارٹی کی طرف سے، انہوں نے اس ان اریسٹ کو، اس محرومی کو استعمال کرتے ہوئے نفرت پھیلائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ جو ہے وہ نظام انصاف کی کمزوری ہے۔ اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک کرائسس پہ بزور طاقت تو قابو پا لیں گے، لیکن آنے والے چند سالوں میں اس طرح کے نت نئے مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے سر اٹھاتے ہیں۔ راؤ صاحب، یہ جو جوڈیشری ہے اس میں جو لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں، کیا ججز کی فیملیز کو پولیٹیکل پارٹیز کا براہ راست کارکن ہونا چاہیے یا ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں براہ راست شرکت کرنی چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ان کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت ہوگی تو وہ فیملی کا جو پریشر ہے وہ ان کے فیصلوں پہ آگے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جو اب ہوا یہ تو آؤٹ آف مطلب کہ سوچ سے باہر ہے جو اب ہوا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ججز کے نہ یہ پتہ ہوتا تھا کہ ان کے بچے کتنے ہیں، نہ یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہ فیملی رہتی کہاں ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا. میرے خود ایک بھائی ہائی کورٹ کے جج رہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا بھی وہ رہ کہاں رہا ہے اور ان سے کون ملنے آتا ہے، یا نہ کوئی ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی تھی، نہ وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے. ان کے دوست بھی ملنا چھوڑ جاتے ہیں بھی وہ اب جج ہے بھی اب ہم نہیں جاتے. تو یہ تو ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی ہے کہ ججز کے بچے، ان کی تو آڈیو ویڈیو آپ نے سنی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جب آپ یہ جو عمران خان نے جو عمل شروع کیا، بچوں کے اس کام پہ لگایا اور بعد میں تمام ٹکٹس بیچے گئے، بولیاں لگ گئیں. اگر کسی نے ٹکٹ لینا ہے تو اس نے 2 کروڑ لگا دیا، تو اس کے پاس ساتھ والے نے اگر 2.5-3 لگا دیا تو 3 والے کو ٹکٹ دے دیا. لیکن جو بچے یوز ہوئے، جن کو دکھایا گیا کہ اگلے معمار ہی تم ہو، اگلے اسمبلی میں آپ لوگوں نے جانا ہے، نکلو باہر اور آگ لگا دو، مار دو، آپ ہی سب کچھ ہیں، ان سب کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور ایک نئی کلاس نے جنم لیا کہ پیسوں سے الیکشن لڑو، پیسوں سے ٹکٹ خریدو، اور جس پارٹی نے جیتنا ہے اس میں جا کے گھس جاؤ. یہ نظام جو سیاست کا خراب کیا عمران خان نے، اگر یہ ایسا نہ کرتے، اپنے پارٹی کارکنان کو انہی کو ٹکٹ دیتے، وہاں پہ بولیاں نہ لگتی، یا عمران خان کو، اب میں نے تو ٹی وی پہ سنا ہے کہ ملنا چاہتے ہو، ملنے کا 1 کروڑ ہے صرف میٹنگ کا، ٹکٹ بات کی بات ہے. تو بات یہ ہے جی کہ ججز کو جب آپ ہر چیز کو کمرشل کر دیں گے تو ججز کو جتنی مراد دی گئی، اس میں ہمارے قانون ساز لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہیں اتنی کر دو، پتہ نہیں کیوں کی گئی. 35 لاکھ تو ان کی تنخواہیں ہیں، ان کی جتنی مراد ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. کیا وہ لوگ کسی اور دنیا سے آئے ہیں؟ پاکستان کا حصہ ہے، اس غریب ملک میں وہ رہتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی پاکستان کے سسٹم کے مطابق ہونی چاہیے تھی، ان کے مراد بھی پاکستان کے سسٹم کے مطابق ہونی چاہیے تھی، اور ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو پینشن ملنی ہے وہ بھی ہمارے سسٹم کے مطابق ہونی چاہیے تھی. ان کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ بس یا اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تمام چیزیں میسر ہیں. ان کو لمٹ کرنا پڑے گی جناب، ہر چیز کو پاکستان میں اب لمٹ کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو سیاست سے دور ہونا پڑے گا. جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ آرمی چیف بڑی اچھی نیت سے آیا، اور جس طرح وہ آیا بیچارہ، اس کے آنے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، چلو وہ آ گیا، آ کے اس نے کہا کہ بس سیاستدانوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، ہم نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، وہ کرنا ہے. آخر اس کو کسی کو آدمی سڑک پہ کھڑا ہو کے روز برا بھلا کہے تو وہ بھی بولنے لگ پڑتا ہے. آخر اس نے اس بیچارے کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ بھی بولیں. اب بات یہ ہے کہ اس کی لمٹ بہت ضروری ہے. اب سیاسی پارٹیوں کو خود اپنا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. جب سیاسی پارٹیوں کا نظام ٹھیک ہوگا تو عوام کا تو آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ عوام میں سے سیاسی پارٹی ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی اس ملک کے ساتھ. آج تک نہیں سنا جو تاریخی عمارتیں جی ایچ کیو کے پاس سے نہیں گزرتے. شاید میں اب بھی اس پنڈی جاؤں تو میں اس روڈ پہ نہ جاؤں جہاں جی ایچ کیو واقع ہے. یہ اتنا مطلب دماغوں پہ اثر ہے. ہائی کورٹ کے پاس سے نہیں گزرتے، سپریم کورٹ کے پاس سے نہیں یہاں سے نہیں گزرنا. اب دیکھیں کہ اس کو کیا کر دیا ہے، ہر چیز کو اتنا اوپن کر دیا ہے، اتنا کہ عام آدمی کہتا ہے میں جا کے پتھر ماروں گا. تو ہر چیز کو دوبارہ سسٹم میں لانا پڑے گا. اچھا بٹ صاحب، پولیٹیکل پولرائزیشن جس نہج پہ پہنچ گئی ہے، کیا اب سارے فریق اگر تلواریں سونت کے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے رہیں گے اور نہ اپوزیشن ٹالرنس دکھائے گی، نہ حکومت افہام و تفہیم اور تحمل کا راستہ اپنائے گی، ادارے اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلی ہے، اگر یہ سارے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو جائیں گے تو بتائیں کہ ملک تو پھر تباہی کی طرف جائے گا. تو کیوں ایسی آپشن موجود ہے کہ ایک گریٹر ڈائلاگ ہو
جس میں تمام فریقین جو ہیں ان کو آپس میں بٹھا دیا جائے اور یہ مل بیٹھ کے اپنے گلے شکوے بھی کریں اور لیکن سلوشن ایسا لے کے آئیں جس میں یہ ریاست جو ہے وہ سروائیو کرے اور ہم ترقی کے راستے پہ آگے بڑھ سکیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ پتہ نہیں اس ملک کی سلامتی کا کیا ہوگا یا اس ملک میں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا۔ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور جماعت اسلامی کی تو اول روز سے یہی خواہش ہے کہ سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ سے باہر آپس میں بیٹھیں اور ڈائیلاگ کے ذریعے اپنے مسائل حل کریں، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس میں اپنے پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہمیشہ رکھا ہے ڈائیلاگ کا۔ آپ کے سامنے ہوگا کہ بھٹو صاحب تھے، وہ ہمارے سیاسی مخالف تھے، لیکن جب پاکستان کا آئین بنانے کی ضرورت آئی تو جماعت اسلامی اور پروفیسر غفور احمد صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے، اور الحمدللہ یہ ان کو اعزاز ہے کہ پاکستان کا متفقہ آئین وہ کس طریقے سے بنا تھا، وہ ڈائیلاگ کے ذریعے بنا تھا، ایک دوسرے کی بات کو سمجھا گیا اور ان کی ترمیمات اور تجاویز کو کنسیڈر کرنے کے بعد یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور دنیا کے اندر ایسی ایک بھی مثال آپ متفقہ آئین کی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سراج الحق صاحب جب پاکستان کے امیر بنے جماعت اسلامی کے، اس وقت 2014 میں ایک آزادی مارچ کے نام سے پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان تحریک انصاف ایک دھرنا دیے بیٹھی تھی، تو جب خطرہ پیدا ہوا کہ وہاں پہ کچھ جو لوگ ہیں، غیر آئینی قوتیں ہیں، غیر جمہوری قوتیں ہیں، وہ غیر آئینی طریقے سے یہ جمہوریت کی بساط لپیٹنے کے در پہ ہیں، تو پارلیمنٹ میں بھی لوگ اکٹھے ہوئے اور جماعت اسلامی نے اس کی حمایت کی کہ یہ بیٹھ کے اس کا حل نکالا جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے دونوں فریقین سے خود اپنی ایگو کو بغائے طاق رکھتے ہوئے خود ان کی طرف گئے اور ان کو اس بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ آپ لڑائی کو اس حد تک نہ لے جائیں کہ جہاں واپسی کا راستہ نہ ہو۔ ابھی بھی جب یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی اور عوام اس کو سفر کر رہے تھے اور نظر آ رہا تھا کہ سے ہمارے ادارے بھی اس ایک پرابلم میں آئیں گے، تو سراج الحق صاحب نے دوبارہ الیکشن کی تاریخ کے طے کرنے کے لیے دونوں فریقین سے ملاقاتیں کی ایک ہی دن میں، شہباز شریف صاحب سے بھی کی اور عمران خان صاحب سے بھی کی، اور اس میں عمران خان صاحب اور یہ بظاہر متفق بھی تھے، لیکن پھر پتہ نہیں کوئی نادیدہ قوتیں تھیں جنہوں نے ان کو سمجھا دیا کہ آپ خواہ مخواہ جماعت اسلامی کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، آپ نے تو بات ماننی نہیں ہے، آپ نے تو بس یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ سائیڈ دی لائن شروع کی، پھر بھی ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اس میں کریڈٹ لینے والی بات نہیں ہے، مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ نیتیں ٹھیک نہیں تھیں مسئلہ حل کرنے کی طرف، کوئی چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہا تھا، کانفیڈنٹ تھا کہ چیف جسٹس میری پشت پہ کھڑا ہے، اور شاید کوئی سمجھ رہے تھے کہ نہیں پوری پارلیمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی بھی یہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے اور گریٹر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر چند چیزیں طے کرنی چاہیے۔ ہم نے اگر اس پورے معاملات کو بھگتنے کے بعد بھی اگر سبق نہیں سیکھا تو یہ ہماری نالائکی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فوج کو، جرنیلوں کو اس پوری سیاسی جو عمل ہے اس سے دور رہنا چاہیے، اور یہ کام جو ہے وہ انہی پہ چھوڑیں جن کا ہے، جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے۔ اور یہ جو جتنا یہ مسئلہ 9 مئی کو ہوا ہے، اس میں عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کا قصور ہے، تو اس میں یہ بھی سمجھیں کہ آپ کی اپنی صفوں کے اندر بھی کچھ خرابیاں موجود ہیں۔ دوسرا، جوڈیشری کا نظام ٹھیک ہو، جوڈیشری کے لیے ایک میرٹ مقرر کیا جائے جس میرٹ پہ وہ اپوائنٹمنٹس ہوں، میرٹ سے ہٹ کے نہ ہو کہ کون سی ایسی ان کی کارکردگی ہے جن کی بنیاد پہ وہ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ ہمیشہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے۔ ابھی سر دست بھی چونکہ الیکشن جو ہیں وہ 2 صوبوں میں پینڈنگ ہے، اسی کی وجہ سے یہ معاملہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور اس میں میری دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ آئینی طور پہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے تھے۔ خود چیف جسٹس نے آئین شکنی کی ہے جب انہوں نے 105 دن یا 115 دن کا ٹائم کیا ہے، لیکن چونکہ بہتر یہی ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی وقت میں الیکشن ہو۔ اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے کنونس کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ اسمبلی توڑ دیں اور کوئی اس میں ڈیٹ پہ اتفاق ہو جائے، تو اس حد تک سیاستدان مل کے کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے بغیر، جوڈیشری کی مداخلت کے بغیر،
اور ایک منصفانہ الیکشن، شفاف الیکشن ہی کافی حد تک ہمارے یہ مسائل اور پولیٹیکل کرائسس کو حل کرنے میں مددگار ہوگا. لیکن یہ اداروں کی شولڈر استعمال کر کے آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ نے خود بیٹھنا ہے اور اس کا حل نکالنا. بہت شکریہ محترم وقاص بٹ صاحب میں اور ایک جمیل ہاشم چھوٹی سی صاحب. بات کرنا جی چاہوں گا. کلوزنگ میں سینٹنس چاہتا ہوں کہ یہ وہی ماحول بنے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے لیڈران جیسے بٹ صاحب نے کہا، جیسے وہ اکٹھے ہوئے 73 کا آئین بنانے کے لیے، اسی طرح ان سب کو اکٹھا ہو کہ نیک نیتی سے اس ملک کو اب چلانا چاہیے، سنبھالنا چاہیے اور اپنے پاکستان کے مستقبل کا سوچنا چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہمارے مہمانوں نے آج اس پروگرام کے توسط سے ایک گریٹر ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ سب لوگ مل بیٹھیں اور ریاست کے تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈرز اور پولیٹیکل قوتیں مل بیٹھ کر رولز آف دا گیم طے کریں اور اپنی اپنی حدود و قیود کا تعین کریں، اور اس کے اندر اپنے اپنے کردار کا تعین کرتے ہوئے پاکستان کو اس گھمبیر جو بحران ہے اس سے نکلنے کی راہ دیں، تاکہ یہ ملک جو ہے اس کے استحکام اور اس کی سلامتی جو ہے اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.